خانہ کعبہ کی چھت پر یہ کیا عجیب و غریب مخلوق نمودار۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ناظرین۔ خانہ کعبہ پر ایک ایسی مخلوق نظر آنے کی خبر نے پھر سے ایک بار لوگوں کو دنگ کر دیا۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک فاحشہ عورت بارگاہ الہی میں حاضر ہوئی۔ جیسے ہی وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایسا کیا ہوا کہ وہاں آسمان پر کالے سیاہ بادل چھا گئے اور ایک آندھی کا ایسا طوفان اٹھا کہ وہاں موجود لوگ بری طرح سے گھبرا کے رہ گئے، اور پھر آسمان پر ایسی مخلوق نظر آئی کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ ویڈیو جتنی جلدی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اسی تیزی سے اسے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں۔ جی تو دوستو، یہ واقعہ ایک فاحشہ عورت کا ہے جس کی تمام عمر گناہوں اور معصیت میں گزری۔ وہ بچپن سے ہی ناچ گانے کی عادی تھی اور یہی اس کی کمائی کا ذریعہ بھی تھا۔ وہ روز سج سنور کر محفلوں میں جاتی اور ناچتی گاتی تھی۔ اس کا ناچ گانا مردوں کو اس کی جانب راغب کر دیتا۔ اس کی دل فریب آواز اور رقص دیکھ کر لوگ اس کے دل دادا ہو جاتے تھے، اپنے پیسے اس پر لٹانے لگتے۔ وہ بے حد خوبصورت عورت تھی، اس لیے اپنے ناچ گانے کی منہ مانگی قیمت وصول کیا کرتی۔ اس عورت کے حسن کے دیوانے اس پر اپنا پیسہ پانی کی طرح بہاتے۔ اس بات نے اس عورت کو بہت مغرور کر دیا تھا۔ ایک بار وہ عورت ایک محفل میں ناچ گانا کرنے گئی۔ وہاں لوگ شراب کے نشے میں چور اس کا ناچ گانا دیکھ رہے تھے کہ جب اذان کی صدا بلند ہوئی، اس اذان کی آواز نے اس عورت پر ایک عجیب ہیبت سی طاری کر دی۔ وہ عورت اس وقت غزل گا رہی تھی، لیکن اس مؤذن کی آواز میں نہ جانے ایسا کیا درد تھا، اللہ کی ایسی کیا محبت تھی کہ وہ فاحشہ عورت خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا رقص بھی روک دیا اور پھر اشارے سے اپنے ہارمونیم اور ڈھول والوں کو بھی خاموش کرنے کے لیے کہا۔ وہاں موجود مرد ہاتھوں میں شراب پکڑے نشے سے چور آنکھوں سے اس رقاصہ کو دیکھ رہے تھے جو اذان کی آواز پر آنکھیں بند کیے ہوئے اس ماحول سے غائب دماغ ہو چکی تھی۔ اس مؤذن کی آواز نے اس عورت پر ایسا اثر کیا کہ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے، لیکن وہ عورت اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دل کے اندر تو جیسے ہلچل سی مچ گئی تھی۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی اس عورت پر رقت سی طاری ہو گئی۔ وہ رونے لگی، خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے، وہ کیوں اتنی بے چین ہے۔ وہ عورت اس محفل کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنا تنگ و چست لباس فوراً بدلا۔ وہ لباس بدل کے سو گئی، لیکن جیسے ہی اس نے فجر کی اذان سنی اس کے کانوں میں اسی مؤذن کی آواز آنے لگی۔ وہ بے چین سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ساری زندگی ناچ گانا ہی کیا تھا، اس لیے نماز اسے پڑھنی نہیں آتی تھی، لیکن جب دل اللہ کی صدا پر لبیک کہنا جان گیا تھا، وہ عورت بھی وضو کر کے جا نماز پر سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے ناچ گانے کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا۔ اس کے رقص کے متوالے اس کے گھر تک پہنچ گئے، لیکن وہ اب کسی مرد کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اسے اپنے کانوں میں ایک مؤذن کی اذان کی آواز سنائی دیتی، جس آواز نے اسے اب بے چین کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آواز کس مؤذن کی ہے۔ اس نے کئی مؤذنوں کی آواز سنی تھی، لیکن جو آواز اس عورت کو بے چین کر گئی تھی وہ آواز اسے کہیں سننے کو نہ ملی۔ اس عورت نے نماز اور کلام پاک پڑھنا سیکھا، توبہ تائب میں لگی رہتی۔ پھر وہ یہ بھی حیران تھی کہ وہ تو بہت گناہگار سی بندی تھی، اللہ نے اسے ہدایت کیوں دی؟ وہ بار بار اللہ سے یہی سوالات کرتی اور بہت روتی۔ وہ عمرہ کرنے گئی۔ جیسے ہی وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو آسمان پر یکدم سے کالی گھٹائیں چھانے لگیں۔ اس وقت ظہر کا وقت تھا، لیکن گہرے بادلوں نے آسمان کو یوں گھیر لیا کہ لگتا تھا مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ یکدم موسم کے خطرناک تیور کو بدلتا دیکھ کر بہت سے زائرین وہاں کے مقامی لوگ پریشان سے ہو گئے، لیکن اس بار بارش نہیں برسی تھی۔ اس بار تو آندھی کا ایسا طوفان آیا کہ لوگوں میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ اسی وقت آسمان پر ایک کالی سی چیز نظر آئی۔ دور سے دیکھنے سے یہ لگ رہا تھا جیسے کسی انسانی وجود کے پر لگے ہوں اور وہ ہوا میں پرواز کر رہی ہے۔ اس عورت کا یہ سب دیکھ کر رنگ اڑ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ اے رب کریم میرے گناہوں کو معاف کر دے،
مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے کہ بیت اللہ پر آنے میں تیرا جلال دیکھوں۔ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر بے شک تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ میں تیری بے حد گنہگار بندی ہوں، لیکن اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں۔ مجھے معاف کر دے یا اللہ، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تو نے ماضی میں فاحشہ عورت کو بخشا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی گئی۔ سبب یہ ہوا کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو شدت پیاس کے سبب زبان نکالے کنویں کے کنارے پر کھڑا تھا۔ عورت کو اس کتے پر ترس آیا اور اس نے سوچا کہ یہ کتا اللہ کی مخلوق ہے اور پیاس سے بے چین ہے، اس کتے کو پانی پلانا چاہیے۔ اس نے ڈول تلاش کیا تو کوئی ڈول وہاں نہیں ملا۔ آخر اس نے اپنے پاؤں سے ایک چمڑے کا موزہ اتارا اور کسی طرح اس کنویں سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا اور اس کی پیاس دور کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ صرف اسی عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ بتائیے، اگر وہ عورت یہ سوچتی کہ میں تو ایک فاحشہ عورت ہوں، میں تو جہنم کی مستحق ہوں، اگر میں نے کتے کو پانی پلانے کا یہ چھوٹا سا عمل کر بھی لیا تو کون سا انقلاب آ جائے گا۔ اگر وہ یہ سوچتی تو اس عمل سے بھی محروم ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نجات نہ ہوتی، لیکن تو اپنی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ مجھے بھی معاف کر دے، بے شک میں بہت گنہگار ہوں۔ وہ بے تحاشا ہسیوں سے رو رہی تھی کہ اسی وقت موسم کی طغیانی ختم ہو گئی۔ آسمان پر چھائے کالے بادل چھٹنے لگے، ہوا کا زور بھی ختم ہو گیا۔ اس عورت کی آہوزاری ابھی جاری تھی۔ وہاں موجود لوگ اس عورت کے رونے اور تڑپنے کو دیکھ کر آبدیدہ سے ہو گئے۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا جب امام کعبہ نے اذان دینا شروع کی۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے پہلی بار پاکستان میں سنی تھی اور اپنے دل کی دنیا کو بدلنے سے روک نہیں پائی تھی۔ یک ٹک کعبۃ اللہ کو دیکھنے لگی، پھر سجدہ ریز ہو گئی، کہنے لگی میں ہدایت کے قابل تو نہ تھی میرے اللہ، لیکن مجھے ناشتے گاتے اس آواز میں کیوں اذان سنائی دی جس نے میری غلاظت بھری زندگی کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ میرے پاس تیرے دربار پر پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا خاص عمل نہیں، میرے پاس تو بس یہ ندامت کے آنسو ہیں۔ وہ ابھی یہی باتیں اپنے رب سے کر رہی تھی جب اسے یاد آنے لگا کہ وہ ہر روز بھوکے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ اس کے دروازے پر کوئی بھی فقیر کبھی بھی بھوکا واپس نہیں گیا تھا۔ کئی بار یہ ہوتا کہ وہ عورت کھانا کھانے لگتی اور عین اسی وقت کوئی سائل بھوک ہونے کی شکایت کرتا تو وہ اپنا کھانا ہی اس سائل کو دے دیتی۔ یہ ایک چھوٹی سی نیکی تھی جو وہ دن رات کی گناہوں میں لپٹی زندگی میں کر دیتی، اور میرے سونے رب کی شان ایسی ہے کہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ نے اس عورت کے گناہوں کو نظر انداز کر کے اس کی اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے اسے ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرے، آمین یا رب العالمین۔